بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض لوگ تو اپنے بچوں کو یہ تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس جناب 5 وقت کی نماز پڑھ لو اور آگے نہیں جانا. تو جب وہ یہ ذہن بنا چکے ہیں تو انہیں آگے کون کیسے لے کر جائے؟ تو قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ذکر اللہ کثرت کے ساتھ. اسی طرح حج کے موقع پر قرآن پاک کی آیت میں ہے، یوں یاد آتا ہے اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ. آپ دیکھیے اگر فرائض اور واجبات اور یہ پورا کرنے کے بعد یہ کہنا کہ بس اتنا کرو آگے مت بڑھو، یہ تصور قرآنی نہیں ہے. صحیح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے فاذا قضیتم مناسککم، جب تم اپنے مناسک حج پورے کر لو فاذکروا اللہ، پھر اللہ کا ذکر کرو. تو اللہ کا ذکر جو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے کرنے کا ارشاد ہوتا ہے، سحری میں اٹھ کر جو آہوزاری کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. بتائیے سحری کے وقت کون سی نماز؟ فجر کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، فجر کی نماز ہونے والی ہے. سحری میں اٹھ کر عبادت کرنے والوں کے فضائل قرآن میں بیان ہو رہا ہے. تو کثرت عبادت یہ مطلوب ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ زندگی کا مقصود کیا ہے، بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی زندگی رب کی عبادت میں بسر کرے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. یہ ایک آیت ہی کثرت عبادت کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بکثرت کرنے کے لیے بندے کا ذہن بنانے کے لیے کافی.